متعلق بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ انصاف کرنا اور فیصلہ کرنا اور حکم بننا آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ آگ کی قمیض پہننے کے مترادف ہے۔ حکم بننا آسان کام نہیں، چونکہ بڑوں کا حکم تھا الامر فوق الادب، جہاں پر حکم آ جائے وہاں پر ادب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دے دیا اسجدوا لآدم، سجدہ صرف ذات باری تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، اسی کی خصوصیت ہے۔ سجدہ عبادت ہے اور عبادت رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، لیکن جب رب کا حکم آ گیا، بڑی ذات کا حکم آ گیا، تو اب تمام فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑا۔ جس نے حکم کا پاس نہ رکھا، جس نے حکم کی پیروی نہ کی، وہ مردود ہو گیا، اور ہم اس کو سبھی جانتے ہیں۔ تو چونکہ بڑوں کا حکم تھا، اسی کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے یہ آگ کی قمیض پہنی ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل سے پوچھا جائے تو تمام طلباء نے ماشاءاللہ اپنی اپنی وسعت حیثیت کے مطابق بڑی اچھی تقریریں پیش کی ہیں، اور تقریباً تمام ہی عنوانات جو ضروری تھے وہ آ چکے ہیں۔ ایک عنوان کی کمی محسوس ہوئی کہ اگر ذات باری تعالیٰ کے عنوان پر، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے عنوان پر، عقیدے کے عنوان پر اگر ایک تقریر ہو جاتی تو انشاءاللہ تمام کے تمام مضامین تقریباً اس میں شامل ہو جاتے ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں سب سے پہلے ذات خداوندی ہے، پھر اس کے بعد ذات مصطفیٰ ہے۔ تو تقریر کے اندر اس چیز کا اگر لحاظ ہوتا کہ ایک تقریر اگر خدا کی توحید پر، اس کی عظمت پر اگر ہو جاتی تو مجلس کے اندر جو کمال ہے وہ کمال پر کمال ہو جاتا ہے۔ اس کی کمی محسوس ہوئی۔ اللہ رب العزت آئندہ اس کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اساتذہ نے آپ کو تقریریں دی ہیں اور جن بچوں نے محنتیں کی ہیں، پروردگار عالم اساتذہ کی محنت کو، ان کی توجہات کو قبول فرمائے، اور بچوں کے اندر جلا پیدا فرمائے، اور ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تو اس مدرسے کے اندر ماشاءاللہ ہر میدان کے اندر کتابت ہو، خطابت ہو، صلاح ہو، تقویٰ ہو، علمی عملی اعتبار سے ہر طرح سے تربیت کی جاتی ہے۔ ہم تو پہلی مرتبہ اس طور پر آئے ہیں، اور پہلی مرتبہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ بہت سارے مدارس میں ہم جاتے ہیں، پڑھے بھی ہیں اور زندگی گزاری ہے، لیکن اس طرح کی تقریریں میں نے شاید اپنی زندگی میں کہیں نہیں سنی ہے۔ اچھی تقریر کرنے والے طلباء ہوتے ہیں جو بہت اچھے عنوان پر اچھے انداز سے پرکشش اور دل نشیں انداز میں تقریریں پیش کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر تمام طلباء کی ایسی کیفیت اور ایسی حالت میں نے اب تک کسی مدرسے میں نہیں دیکھی ہے۔ پڑھایا بھی ہے اور بار بار جانا بھی ہوتا ہے، لیکن ایسی مجموعی طور پر حالت میں نے کسی مدرسے میں نہیں دیکھی۔ تو یہ در حقیقت اس مدرسے کے روح رواں کیا فیض ہے، ان کی دعاؤں کا اثر ہے، ان کی اخلاص کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم سبھی پر تعدیر قائم فرمائیں، اور ان کے ماتحتی میں کام کرنے والوں کو اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اور اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مفتی محمد توحید صاحب قاسمی، بڑی صلاحیت کے مالک ہیں، چونکہ ہم ایک میوات کے کریم علماء کے گروپ ہیں۔